بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 161 ہے اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ روایت سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الشافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار۔ ابن ماجہ۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ کے حضور قرآن جھگڑا کرنے والا ہے اور قرآن کی گواہی تسلیم کی جائے گی۔ جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا یعنی اس پر عمل کیا تو یہ قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا یعنی ترک کر دیا تو یہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ دوسری بات، قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تیسری بات، اللہ کے حضور قرآن جھگڑا کرنے والا ہے۔ چوتھی بات، قرآن کی گواہی تسلیم کی جائے گی۔ پانچویں بات، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا یعنی اس پر عمل کیا تو یہ قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ چھٹویں بات، جس نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا یعنی ترک کر دیا تو یہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے، شفا ہے، رہبری کرنے والی ہے، ہماری زندگی کا دستور ہے۔ قرآن مجید سے متعلق بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کرنے والا ہے، شافع ہے اور مشفع بھی ہے، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کسی کی شفاعت کرے اس کی شفاعت کو قبول نہ کیے جائے۔ قرآن مجید شفاعت کرے گا اور قرآن مجید کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی شفاعت، قرآن مجید کس کی شفاعت کرے گا؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اس قرآن مجید کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور قرآن جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ اس قوم نے جو ہے میرا حق ادا نہیں کیا، اس قوم نے مجھ پر ظلم کیا، اس قوم نے مجھ کو چھوڑ کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قرآن کو جھگڑنے والا بتایا گیا۔ جھگڑا کرنے سے مطلب یہ کہ رب ذوالجلال کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں کہے گا جنہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی سے نکال کر دور رکھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ قرآن مجید کی گواہی تسلیم کی جائے گی، یعنی قرآن مجید جن کے بارے میں، جن کے ایمان کے بارے میں گواہی دے گا وہ تسلیم کی جائے گی۔ جن کے نیک ہونے کی گواہی دے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ بتا دی گئی، فیصلہ کن حقیقت بتا دی گئی کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا یعنی قرآن مجید پر عمل کیا اور یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس شخص نے اس قرآن مجید کو اپنے پیچھے ڈال دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا اپنی زندگی، نہ ہی اس کو پڑھا، نہ ہی اس کو سمجھا، نہ ہی اس پر عمل کیا اور نہ ہی اس کے پیغام کو کسی تک پہنچایا، تو یہی قرآن اس کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید اس حدیث پر غور کریں جو قرآن مجید کے سلسلے میں ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے، انقلاب پیدا کرے۔ آج ہماری ناکامی، آج ہماری رسوائی، آج ہماری مغلوب ہونے کی کیفیتیں اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اس مقدس کتاب کو جو دستور بنا کر، شفا بنا کر، رہبر بنا کر، ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا، آج ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر بہت دور رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔